دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 61۔ بالآخر آج وہ وقت آ ہی گیا تھا جب دشمنوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرنا تھا۔ سب سے پہلے میکال کو ہوش آیا تھا۔ سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ کئی لمحے لگے اسے مکمل بیدار ہونے میں۔ آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو کمرے میں صرف وہی نہیں باقی سب بھی موجود تھے۔ اسے یاد آیا وہ گھر جا رہا تھا جب راستے میں ہی اسے کچھ لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا۔ چونکہ سب پلان تھا تو اس نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ بابا اٹھے۔ سب کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس نے بمشکل خود کو گھسیٹتے ایم کے قریب کیا۔ بابا اٹھے۔ میکال نے اپنے پیر سے ایم کے پیر کو ہٹ کیا تو ایم کے نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ میکال آس پاس دیکھتے بولا، جہاں ہر طرف ڈبے ہی ڈبے رکھے تھے، ساتھ میں کچھ پیٹرول اور مٹی کے تیل کے کنٹینرز رکھے تھے۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے اس سے پہلے ہی کچھ لوگ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھیں اور ان کے بیچ وہ انسان تھا جس نے ان سب کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ ہاں وہ وہی تھا، باس، اس کہانی کا ویلن۔ لیکن یہ کون تھا؟ کوئی مرد نہیں تھا، وہ کوئی عورت تھی، اور اس کے ساتھ میرب اور مجاہد۔ ایم کے علاوہ کوئی بھی باس کو نہیں پہچانتا تھا۔ تم؟ ایم کے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ایم کے؟ جھٹکا لگا کیا؟ دیکھو سب لوگ۔ ایم کے حیران ہوا۔ مجھے دیکھ کر جھٹکا لگا۔ ایم کے، اتنا اونچا نام، اتنا بڑا مقام، دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا، مافیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والا، آج میرے قدموں میں کیسے؟ وہ ساڑی میں ملبوس عورت نہیں کوئی ڈائنی لگ رہی تھی۔ تو ان سب کے پیچھے تم تھی؟ ایم کے نے ہاتھ جھٹکے لیکن مضبوط زنجیروں نے اس کی مزاحمت کو بیکار بنا دیا تھا۔ بڑی ہوں تم سے، آپ کہنا چاہیے مجھے، وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے بولی۔ تم پر لعنت کی پھٹکار برس رہی ہے۔ جس عمر میں خود کو لوگ عبادتوں میں مصروف کر لیتے ہیں تم وہاں اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہی ہو۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ جیسے تمہارے گھر والوں کو سزا ملی اس سے بھی زیادہ کی مستحق ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم سکون سے رہو گی؟ تمہیں کوئی میڈل مل جائے گا؟ لوگ، یہ مافیا کی دنیا، یہ لوگ تمہیں سراہیں گے؟ بھول ہے تمہاری، یہ لوگ تمہیں وہاں ماریں گے جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ عورت ہو تم پر ترس آ رہا ہے، لیکن افسوس اپنی بربادی تم نے خود چن لی۔ ایم کے کی بات سن کر وہ تمسخر سے ہنسی۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ایم کے کہ مجھے باتیں سنا سکو۔ آج تمہاری ٹیم، یا یوں کہو کہ تمہارے بچے میرے قبضے میں ہیں۔ کیا کرو گے آج؟ یہاں تک کہ تمہارا وفادار بندہ آج میرے ساتھ ہے۔ تمہاری منہ بولی بہن تھی، دیکھنا میں پسند نہیں کرتی، وہ مجاہد اور میرب کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ تمہارے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی میم کے، جس طرح تم نے مجھ سے میری فیملی چھینی، بالکل ویسے ہی میں تم سے تمہاری فیملی چھین لوں گی۔ فکر نہ کرو، تمہیں سب سے آخر میں ماروں گی تاکہ تم اپنے کیے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ زائے راجپوت کا بیٹا تو یاد ہی ہوگا تمہیں، کیسی موت دی میں نے اسے۔ اب تم لوگوں کی باری۔ باس نے ہنستے ہوئے کہا تو مینال نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ سامنے کھڑی عورت کا منہ نوچ لے، لیکن وہ برداشت کر گئی کیونکہ کسی نے بہت پیار سے سمجھایا تھا، کچھ وقت کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ انکل، مجھے ذرا آپ سے ملنا ہے۔ وہ آفس میں تھا جب مینال وہاں آئی تھی۔ بچے، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں مل لینا۔ ایم کے نے ایک نظر اسے دیکھا پھر فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے ابھی ملنا ہے ان سے۔ مینال کی بات سن کر ایم کے نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ؟ بالکل ویسے جیسے مروہ آنے کی باتیں سن کر آپ اتنے سالوں بعد ہی صحیح ہوش میں آ گئے تھے، وہ دو بدو بولی تو ایم کے نے مسکراہٹ دبائی، پھر چہرے پر مصنوعی غصہ لائے اسے دیکھا۔
مجھے اور میری بیوی کو اس سب میں مت لاؤ، وہ خفگی سے بولے۔ بالکل اسی طرح آپ بھی مجھے دریافت سے ملنے دیں اور خود ان سب میں نہ آئیں۔ آپ جانتے ہیں میں ان سے مل سکتی ہوں، مجھے کوئی طاقت ان سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نہیں ملی کیونکہ آپ کی اجازت مجھے ضروری لگی۔ لیکن آپ میرے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ منہ پھلائے رہی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایم کے اسے یوں منہ پھلائے دیکھ کر ہنس دیا۔ جاؤ مل لو، آخرکار اس نے اجازت دے دی تھی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا مل لو گی اس سے؟ وہ سب جانتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور دریا بن کے رہتا رہا ہے۔ وہ سوال کر سکتا ہے تم سے، کیا تم اب بھی ملنا چاہو گی اس سے؟ کیا وہ تم پر بھروسہ کرے گا؟ محبت کا شاید ایک چھوٹا سا امتحان تھا جو ایم کے اس سے لینا چاہ رہا تھا۔ کب تک بھاگوں گی انکل؟ ایک نہ ایک دن تو سامنا کرنا ہی ہے نا ان کا، آج نہیں تو کل۔ جو کام آج کرنا ہو اسے کل پر کیوں چھوڑنا؟ اور رہی بات بھروسے کی، محبت کی پہلی شرط ہی رشتوں میں بھروسہ اور اعتماد کا ہونا ہے۔ میں ان کے ہر سوال کے لیے تیار ہوں، وہ کرسی سے اٹھتے بولی۔ انداز مستحکم تھا۔ اللہ تمہیں کامیابی دے، ایم کے نے اس کے جانے کے بعد زیر لب دہرایا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ آج پورے 3 سال اور 23 مہینے بعد ان کو دیکھنے والی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے حساب لے گا؟ کیا واقعی وہ اس نقلی دریافت کے ساتھ اس کو جوڑے گا؟ کیا وہ اس کا اعتبار جیت سکے گی؟ بھلے وہ مہابیر کے سامنے بھرم رکھائی تھی، لیکن کیا یہ بھرم ٹوٹنے والا تھا؟ کیا ان کا رشتہ سوالیہ نشان بننے والا تھا؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ بس یہ آخری سوال، اور اسے لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ایک لمبی سانس بھرتے وہ اندر آئی تھی۔ وہ شاید ٹیبل پر پڑے جگ کو اٹھا رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ضیاء راجپوت نے نظر اٹھائی۔ وہ نظر کا اٹھنا اور پھر نظروں کا نظروں سے ملنا باللہ قیامت خیز منظر تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یکٹک، بنا بل کے جھپکائے، یہاں تک کہ دونوں کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھیں۔ کچھ گرم سا سیال مادہ دونوں کے رخساروں پر بہہ نکلا تھا۔ پھر اس نے دیکھا وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، اور منال راجپوت کا سانس کئی سینے میں ہی دب گیا تھا۔ کیا وہ سوال کرے گا؟ کیا وہ اسے اپنی وفاداری کا یقین دلا پائے گی؟ اگر اس نے یقین نہ کیا تو وہ اب اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا، دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے جو یک ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ ہاتھ جن کا وہ دیوانہ تھا۔ پھر بے حد عقیدت سے دریاب نے وہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے، پھر آنکھوں سے ہٹا کر اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ پھر منال نے محسوس کیا تھا دریاب راجپوت نے اسے دھیرے سے اپنے بازوؤں کے اظہار میں لیا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی، جسم ایسا تھا جیسے ہر حرکت جامد ہو گئی ہو۔ دل، ہاں بس وہ دل تھا، پتہ نہیں اس میں کیا ہو رہا تھا، شاید کچھ درد جیسا، یا پھر درد ہی تھا۔ میرا سکون ہے آپ منال راجپوت، ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم سے ہر درد بھاگ گیا ہو، جو کام اتنی ہیوی دوائیاں نہیں کر سکی آپ کے ایک لمس نے کر دکھایا۔ وہ دھیرے سے بولتا اس کے سر کو چوم رہا تھا، اور یہی بس ہو گئی تھی منال کی۔ پہلو میں گرے بازو اس نے ضریاب کے گرد باندھے اور ہر ضبط کھو دیا تھا۔ وہ روتی رہی اور ضریاب نے اسے رونے دیا تھا۔ ہر شک، ہر سوال، ہر شکوہ اپنے آپ ہی دم توڑ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ دریافت، میں کیسے نہیں پہچان پائی اس کو؟ وہ ہمارے درمیان رہا، وہ مجھے سب گھر والوں کو دھوکہ دیتا رہا، میں کیسے اسے نہیں جان پائی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور دریافت فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے صرف سکون چاہیے تھا جو اسے ان باہوں میں مل رہا تھا۔ بھول جائیں سب، اب آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس یہ یقین کر لیں باقی باتیں ضروری نہیں۔ وہ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا اب، مجھے میرے اپنے واپس مل گئے، میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ بس کریں رونا، ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ وہ آخر میں خود سے دور کرتے اس کی آنکھیں صاف کرتے بولا، میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے آپ کو اس حال میں پہنچایا۔ وہ سخت غصے میں بولی، مہابیر انکل نے بہت سوچ سمجھ کر پلان بنایا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، ورنہ انکل کا پلان چوپٹ ہو سکتا ہے۔ صبر کریں گی آپ؟ وہ اسے پھر سینے سے لگاتے بولا، اور وہ پرسکون ہوتی آنکھیں مونجے اس کے اظہار میں کھڑی تھی۔ منال کے جانے کے بعد ایم کے آنکھوں میں ایک تاثر آیا تھا، افسوس، ترس، ہمدردی، کیا تھا یہ؟
एम को वो दिन याद आया जब शेरदिल को हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ जब जरिया पर हमला हुआ था तब एम के ने उसे वहाँ से निकाला था। वो सारा ही जल गया था लेकिन सांसें बाकी थी। वो आईसीयू में एम के से मिलने की जिद कर रहा था। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर्स ने एम को उससे मिलने की इजाज़त दे दी थी। शेरदिल, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे बच्चे। एम के ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। मैं जानता हूँ सर, मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ये हाल बॉस ने किया है, मैं जानता हूँ। मैंने उसको मज़ीद काम करने से मना कर दिया था। वही है जिसने ये हमला करवाया। मैं जानता हूँ आप उसे ढूंढ लेंगे। मैंने बहुत पहले ही अपनी फैमिली खो दी थी। फिर मैं हवेली आया। वो कर्ब से हंसा। मुझे ऐसे लगा कि मैं वापस से जी उठा हूँ। मुझे हर रिश्ता मिला, माँ बाप, बहन भाई, खाला, चाचू चाची, दादा दादी और मोहब्बत के रिश्ता भी। वो रो दिया था। मैंने मोहब्बत की मीनार राजपूत से, बेहद और बेलौस। वो किसी इंतकाम, किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी। वो खुद ब खुद हो गई। मुझे ज़िंदगी से प्यार होने लगा। मैं मरने से डरने लगा था और देखें वही डर आज मेरी जान ले रहा है। ज़ारा और ज़ाहिर राजपूत। मैंने कभी अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी इन दोनों से हो गई थी। ज़रनब, आपकी बहू। वो फिर धीरे से हंसा था। उसे देखकर मुझे खलीला याद आती थी। वो खलीला से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मेरे भाई नहीं थे लेकिन ज़ारून, शामिल, अली भाई सब मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ होते गए। मुझे मास्क से बहुत एलर्जी हो जाती थी। छुप छुप कर दवाइयाँ लेता था ताकि किसी को पता ना चले मेरी असलियत। सब बहुत अच्छे हैं लेकिन मीनार राजपूत का दर्जा सबसे अलग था। बहुत ऊंचा, बहुत मोतबर। कई बार उनको खुद से दूर रखने की कोशिश की, कई बार सख्ती से बात की, लेकिन दिल पर किसी का जोर ही कहाँ होता है। रुकते रुकते भी दिल उनकी तरफ माइल होता चला गया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए अंकल। मैं ये राज लेकर नहीं मरना चाहता था, इसलिए अपने राज़ों का बोझ आपके सीने पर डाल रहा हूँ। बिलाल मेरे जीने की वजह थी, लेकिन सब ख़त्म हो गया। कभी कभी दुआ करता था, कभी ज़रियाब राजपूत वापस ना आए, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती ही अधूरी रह जाने के लिए हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको उनकी मोहब्बतें मिल जाती हैं। इधर से कहिएगा मुझे माफ़ कर दे, शायद मेरा खुदा भी मुझे माफ़ कर दे। उसको कि उसके कहिएगा शेरदिल मजबूर था, मेरी तरफ से माफ़ी ज़रूर मांगेगा। काश ये ज़िंदगी मौका देती तो मैं उसके पैरों में गिरकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगता। उसको कहिएगा मुझे कभी बद्दुआ ना दे। मेरी बहन बहुत मासूम है, उसको कभी बद्दुआ ना दे। उसका सांस अब उखड़ रहा था। एम के ने डॉक्टर्स को बुलाया। सब भाग भाग कर अंदर आए थे, लेकिन शेरदिल दिल की बाजी के साथ साथ ज़िंदगी की बाजी भी हार गया था। एक ऐसा राज था जिसने एम के दिल को मुट्ठी में लेकर भींच डाला। आंखें नम थी। वो इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता था जो शेरदिल ने सबके लिए दी थी। भले इसने गलत किया था, लेकिन ये भी सच था कि उसने अपनी असली वारिस ज़रियाब राजपूत की जान बचाई थी, उसकी जगह ली थी। इसने इरा के साथ गलत किया था, लेकिन उसने उस गुनाह का ज़ाला अब मरकर पूरा किया था। हाल में आओ तो अमकिया ने आंखें मूंद ली थी। अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे शेरदिल, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था।